یہ حکومت آئی سب سے پہلا یہ دعویٰ کیا کہ ہم آسٹیریٹی میجرز کی طرف جائیں گے. قوم اور ملک کے اوپر قرضہ بڑھا ہے, مسائل بڑے ہیں, اکنامک حالات خراب ہیں, تو ہم آسٹیریٹی میجرز پہ جائیں گے. ابھی کیبنٹ کے اندر 12 فیڈرل منسٹر اور 9 اسٹیٹ منسٹرز ایڈ کر دیے جاتے ہیں. رحان صاحب, کیا اسلام آباد کی حکومت یعنی وفاق کو بھی دیکھنا ہے, لیکن اب تو بہت سارے شعبے ڈیوالو ہو چکے ہیں, سو ایسی صورتحال میں اتنی لمبی چوڑی کابینہ کی ضرورت ہے اسلام آباد میں؟ دیکھیں, جو نمبر آئین اور قانون پرمٹ کرتا ہے یہ تعداد اس نمبر سے نیچے ہے. اگر یہ اس سے ابو ہے تو میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں, لیکن یہ اس سے نیچے ہے. اور ایک پورٹ فولیو یا ایک منسٹری, ایک ڈپارٹمنٹ جس کا بلین میں بجٹ ہے, اور اس میں اگر ایک اسٹیٹ منسٹر یا منسٹر کی تنخواہ یا اس کے اخراجات سے جو ہے وہ فرق پڑ سکتا ہے, تو پھر تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. لیکن اگر ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے, ایک ڈویژن موجود ہے, اور اس میں بلینز کا خرچہ بھی ہے اور وہ ہونا ہے, تو اس کی پولیٹیکل سپرویژن کے لیے کیا ایک آدمی ہونا نہیں چاہیے؟ ایک آدمی جو ہے وہ تین منسٹریز کو جو ہے وہ بہتر طور پہ جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے. رحان صاحب, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو وزیر اعظم صاحب اداروں کو ضم کر رہے تھے, کچھ اداروں کو ختم کر رہے تھے, تو اب وہ ادارے جو کہ خالی پڑے ہیں, اگر ان کی ضرورت نہیں ہے تو یا تو ان کو 2 منسٹریز میں ڈال دیا جائے, کنسیڈرنگ کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ہینڈل کرنا اب اتنا کمپلیکس نہیں رہا جتنی 18ویں ترمیم سے پہلے تھا. یہ ایکسرسائز ہو چکی ہے, اور اس ایکسرسائز کے بعد جو ڈویژن یا منسٹریز باقی ہیں ان کے اوپر ایک آدمی تو ہونا چاہیے نا, ان کا منسٹر تو ہونا چاہیے. رحان صاحب, اف یو ریمبر, جب پاکستان تحریک انصاف نے اپنی کابینہ کے اندر فوج ظفر موج کھڑی کی تھی تو اس ٹائم پر پی ایم ایل این بڑا تنقید کا نشانہ بناتی تھی کہ آپ نے کہا تھا آسٹیریٹی میجرز ہوں گے, یہاں آپ کی کابینہ اتنی لمبی چوڑی ہے. قانون الاؤ کرتا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن قانون کی الاؤنس کا کیا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنا زیادہ خرچہ کم کیا جا سکے اتنا کم کیا جائے؟ جی بالکل, وہ کم کیا جانا چاہیے اور کیا جا رہا ہے. اس بارے میں جو آسٹیریٹی میجرز دیے گئے ہیں اس کی تفصیل جو لاسٹ کیبنٹ کا اجلاس تھا اس میں وہ اس کی تفصیل دی گئی تھی, اور میرا خیال ہے وہ میڈیا میں جو ہے وہ اس کو بیان بھی کیا گیا ہے. یہ آسٹیریٹی میجرز جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں. اچھا, یہ والے پہلے دعویٰ کیا گیا تھا کہ بہت سارے اسٹیٹ منسٹرز اور فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ تنخواہیں نہیں لے رہے. رحان صاحب, یہ والے منسٹرز تنخواہیں لیں گے؟ جی, جو وزیر اعظم کی پالیسی ہے اس کے مطابق سبھی جو ہے وہ اس کے مطابق عمل جو ہے وہ کریں گے. تنخواہ نہ لینے اور بیرون ملک جو ہے وہ سفر جو ہے وہ اپنے خرچ پہ کرنے یا اکانومی کلاس میں کرنے, یہ ایک جنرل رول ہے وزیر اعظم کی طرف سے, اور سبھی اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. سو یہ والے منسٹرز بھی یہ بھی پے نہیں لیں گے؟ یہ بھی تو پرائم منسٹر کی کیبنٹ کا حصہ ہے, یہ کوئی علیحدہ سے کوئی کیبنٹ وجود میں نہیں. اچھا, پرائم منسٹر کی کیبنٹ یقیناً امپورٹنٹ ہے, لیکن پرائم منسٹر کی جو جماعت ہے اس جماعت کے پی کے لوگ پرویز خٹک صاحب کی منسٹری کے اوپر بڑا اس ٹائم پر جو ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں. اختیار ولی صاحب کی طرف سے بھی یہ بات آئی ہے, تو آپ کے جو اپنے لوگ ہیں وہ پرویز خٹک صاحب کی منسٹری کے فیور میں نہیں ہے. رانا صاحب, یہ اتحادی حکومت بچاتے بچاتے اپنی جماعت کے اندر مسئلے تو نہیں کھڑے ہو جائیں گے؟ دیکھیں, نہیں, کوئی ایسا مسئلہ ختم نہیں کھڑا نہیں ہوگا, لیکن بہرحال ٹھیک ہے, سیاسی کارکن جو ہے ان کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے, لوگوں کو اعتراض بھی ہوتے ہیں, لوگوں کا شکوہ بھی ہوتا ہے, لیکن بہرحال ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کی وہ اپنی ترجیحات بھی ہوتی ہیں, ان کو بھی پیش نظر رکھا جانا بڑا ضروری ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ ران.